بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب اپنے پروگرام زاویہ میں فرماتے ہیں، ہم زاویہ کے اپنے پروگراموں میں اس سے پہلے بھی دعا کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اختتام پذیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے قبل جب اسی پروگرام میں دعا کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے لوگ اس موضوع پر بحث و مباحثہ کرتے رہے اور مجھ سے بھی بار بار پوچھا گیا۔ میں اس کا کوئی ایسا ماہر تو نہیں ہوں اور نہ ہی دعا کے حقیقی اسرار سے مجھے آشنائی ہے، لیکن ایک عام شخص کے بطور مجھے یہ تو معلوم ہے ہی کہ دعا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر اچانک بیٹھے بیٹھے یا راہ چلتے ہم پر کوئی افتاد آن پڑے تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تدبیر یا اس کے حل کے لیے ترکیب لڑائیں، ہمارے منہ سے فوراً دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ خیر کر دے۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ خدا سے محبت اور اس پر یقین کا یہ بھی ایک الگ انداز ہے کہ ہم ناگہانی صورتحال میں اسے ہی یاد کرتے ہیں، چاہے خوشی یا خوشحالی میں نہ یاد کریں۔ فرض کریں کہ ہم نے شیشہ پکڑا ہوا ہو اور وہ ہمارے ہاتھ سے اچانک گرنے لگے تو جو بھی پاس کھڑا ہوا ہوگا وہ ضرور کہے گا اللہ خیر۔ اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ اندھا ہے، سنبھال کر اور مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا۔ ہماری بڑی بوڑھیوں میں یہ بات بڑی تھی کہ ہر وقت خدا سے خیر طلب کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی دعا کا ایک اپنا رنگ اور نرالا انداز ہے۔ گزشتہ پروگرام میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ دعا کو بجائے اس کے کہ ہم زبانی مانگیں کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے اور اسے ایک عرضی کی صورت میں لکھ کر رکھ لیا جائے تو بھی ایک اچھا انداز ہے۔ میرے سوچنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پوری نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بڑے اتاولے یعنی جلد باز ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے اور ایک زمین پر، ہم دعا مانگ کر چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح وہ تعلق اور رشتہ جو خدا اور انسان کا دعا سے قائم ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے اور جو اس کا نفذ مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اسے تکلم میں ڈھال کر آگے چلائے، اور اس طرح سے اس بارگاہ الہی میں عاجزی سے دعا مانگے کہ انسان کے اپنے دل کو بھی علم ہو کہ وہ واقعی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا اور انسان کا آپس میں بڑا پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دعا کاغذ پر لکھنے کی بجائے ایک اور کام کیا ہے۔ میرے اس دوست کا نام افضل صاحب ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک رجسٹر بنا لیا ہے جس پر وہ اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتے ہیں، ساتھ تاریخ کا اندراج کرتے ہیں۔ جتنی دعا زیادہ جلدی قبول کروانا درکار ہوتی ہے اس کو اتنی ہی تفصیل سے اس رجسٹر پر درج کرتے ہیں اور دعا کو مختلف رنگوں میں دیدہ زیب انداز میں لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو لکھتے وقت اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کریں جو اس ہستی کو بھا جائے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ افضل صاحب کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ تھا اور ان کا تعلق اپنی ذات اپنے اللہ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعائیں مانگی تھیں قبول نہیں ہوئیں، اور جی ہماری تو دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، دعا کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نلکا گیڑ کر پانی نکالنے کا ہے۔ جو ہینڈ پمپ یا نلکا چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے اس میں سے تو بڑی جلدی پانی نکل آتا ہے، لیکن جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور اس پر گیڑے جانے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو چاہے آپ اس پر کتنا بھی زور لگا لیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگیں توجہ کے ساتھ۔ جس